अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भलीकार ऐं पंहिंजे अॼु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे बलोचिस्तान जे इलाइक़े खुज़दार में। स्कूली ॿार जेके आहिनि उन्हनि जी बस खे टारगेट कयो वियो ऐं उनजे नतीजे में हींअर ताईं जेके इतला अचनि पिया सो 6 माण्हू जेके आहिनि सो उहे शहीद थी विया आहिनि, जंहिंमें 4 ॿारड़ा बि शामिल आहिनि ऐं हिकु बस जो ड्राइवर ॿुधाए पियो ऐं हिकु ॿियो जेको अमलो आहे। अॼु सुबुह जो ही अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो कलात डिवीज़न जो जेको हेडक्वार्टर आहे खुज़दार, उन खां तक़रीबन 9 किलोमीटर ॿाहिरि शहर खां ही 0 पॉइंट वारो इलाइक़ो आहे, जिते आर्मी पब्लिक स्कूल जी बस ॿारनि खे खणी स्कूल तरफ़ वही पे त उनखे हिट कयो वियो ऐं उन बस में ॿुधाए पियो त 46 खां वधीक जेके आहिनि से उहे माण्हू सवार हुआ, जंहिंमें अक्सरियत स्कूली ॿारनि जी हुई। कुझु लेडी टीचर्स वग़ैरह जेके आहिनि उहे बि उन बस में सवार हुयूं ऐं हींअर ताईं जा जेके फुटेज असीं ॾिसूं पिया उहे इंतहाई भयानक फुटेज आहिनि ऐं मुकमल तौर ते जेका गाॾी आहे उहा तबाह थी चुकी आहे ऐं जेको ॿुधायो पियो वञे त 4 स्कूली ॿारनि समेत 6 माण्हू जेके आहिनि से उहे शहीद थी विया आहिनि ऐं वॾो तादाद आहे ज़ख़्मियुनि जो, जिन खे मुख़्तलिफ़ इस्पतालनि में दाख़िल कयो वियो आहे। सो असांजो खोड़ सारियूं दुआऊं आहिनि उन्हनि जे लाइ। अलाह ताला उन्हनि खे जेको आहे सिहत ऐं वॾी जमार अता करे। बाक़ी जेके ॿारड़ा शहीद थी विया आहिनि उनजी जेतिरी मज़म्मत कजे उहा घटि आहे। बलोचिस्तान जो जेकॾहिं पाण ज़िक्र कयूं त ओवरऑल उते अमन अमान जेका सूरत हाल आहे उहा डिघे अरसे खां वठी जेका आहे सा उहा ख़राबु आहे ऐं ख़ासि तौर ते असीं ॾिसूं था त उन ख़राबी जेका वेझड़ में हूअं त उनजी हिकिड़ी डिघी तारीख़ आहे, पर जेका वेझड़ में शुरूआति थी उहा डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में जेको उते ऑपरेशन थियो, नवाब अकबर ख़ान बुगटी जी जेका शहादत थी, उनखां पोइ उन्हनि वाक़िअनि में जेका मुसलसल वाध थी आहे उहो अगस्त 2006 खां वठी असीं ॾिसूं था त मुसलसल उन में वाध असांखे नज़र आई। कुझु वक़्तनि ते उन में ज़रूरु घटिताई अचे थी, पर गुज़िरियल कुझु सालनि खां वरी उन्हनि में वाध थिए पई ऐं जीअं ॿुधायो त बुगटी साहिब जी शहादत खां पोइ इहे वाक़िया मुसलसल जेके आहिनि सो उहे वधनि पिया। सो बलोचिस्तान जी सूरत हाल आहे छा, हीउ जेको वाक़ियो पेश आयो आहे उन ते पाण जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फौरी तौर ते जेको रद्द अमल साम्हूं आयो, पाक फ़ौज जे तर्जमान इदारे जे तरफ़ां जेको बयानु जारी कयो वियो DG ISPR जे तरफ़ां, उन में भारत ते हिन वाक़िए जो इल्ज़ाम मढ़ियो वियो ऐं चयो वियो त भारत उन में मुलविस आहे। उनखां पोइ असां ॾिठोसीं त जेके बलूचिस्तान जा वॾा वज़ीर आहिनि सरफराज़ बुगटी, उन्हनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बि उन्हनि हिन वाक़िए जो भारत ते इल्ज़ाम मढ़ियो। गॾोगॾु उन्हनि अफ़गानिस्तान जी हुकूमत खां बि शिकायत कई ऐं संदसि इहो चवणो त अफ़गानिस्तान जी जेका हींअर उबूरी हुकूमत आहे उन ख़ातिरी कराई हुई त अफ़गानिस्तान जी सरज़मीन पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु न थींदी, पर उहा मुसलसल पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु थिए पई। उनजे करे तालिबान हुकूमत खे पंहिंजो वाइदो पूरो करणु खपे। न रुॻो एतिरो, पर सरफराज़ बुगटी जो अॼु इहो बि चवणो त असीं ख़ामोश तमाशाई जो किरदारु अदा न कंदासीं। हाणे फ़ैसिला कुन जेका आहे सो उहा कार्रवाई थींदी। उन मां छा मुराद वरिती वञे, छा मक़सदु वरितो वञे, छाकाणि त दहशतगर्दी जा वाक़िया बि थियनि पिया ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेके कार्रवायूं आहिनि उहे बि थियनि पियूं। छा उन्हनि कार्रवायुनि में तेज़ी ईंदी, को वॾे पैमाने ते बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू थींदो, उहो ॾिसणो आहे। छाकाणि त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब ऐं आर्मी चीफ साहब जो ऑलरेडी कोयटा जो दौरो रिथियल हो ऐं हिन वाक़िए खां पोइ उहे कोयटा पहुता आहिनि। ॿुधाए पियो त हाणे अमन अमान जी सूरत हाल जे हवाले सां हिकिड़ो आलस्ते इजलास थींदो ऐं उन में ॾिसूं था त कहिड़ा जेके आहिनि सो उहे फ़ैसिला कया था वञनि। सो बलूचिस्तान जा खोड़ इलाइक़ा आहिनि जेकॾहिं पाण ॾिसूं त जीअं ही कलात डिवीज़न जो हेडक्वार्टर खुज़दार, उते वाक़िया तमामु घणा थियनि पिया। मकरान डिवीज़न में थियनि पिया, ॿिया मुख़्तलिफ़ जेके इलाइक़ा आहिनि। 4 ॾींहं पहिरियां बि मकरान में ई जेको आहे पंहिंजो खुज़दार डिवीज़न में लेवीज़ ते जेको आहे सो हमिलो थियो, जंहिंजे नतीजे में 4 एहलकार शहीद थिया। जनवरी में हिकिड़ो वाक़ियो थियो हिन डिवीज़न में। सो ओवरऑल जेका सूरत हाल आहे बलूचिस्तान जी, ऐं स्पेशली जेको हीउ अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर बलूचिस्तान सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़ियेनिगार अयूब तरीन साहब जेके हैं उहे कोयटा में असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अयूब तरीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो खुज़दार में आज हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चे, उनको भी टारगेट किया गया, जिस तरह उनकी गाड़ी को जो इतलात थे हम देखते हैं कि 6 बच्चों के हवाले से या 6 टोटल जो लोग हैं उनके हवाले से ये थी कि वो शहीद हो चुके हैं। अब तक क्या उस हवाले से अपडेट हैं, क्या सूरत हाल है अब तक सर? जी, अब तक जो हमारे पास जो इत्तलात आ रहा है उसमें 4 बच्चों और 2 अफराद उसमें शामिल है, यानी 6 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं 3-4 बच्चों समेत। उसके कोई 40 के करीब जो है जो बच्चे हैं और बड़े हैं वो जख्मी हैं, जिनको
کچھ جو سیریس زخمی تھے ان کو CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا، جبکہ جو بہتر حالت میں تھے ان کی علاج معالجہ جو خضدار کے مقامی اسپتالوں میں ہو چکا ہے اور ابھی بھی جاری ہے وہاں پہ۔ دوسری جانب حکومت بلوچستان کی جانب سے فوری طور پر اس پہ جو رد عمل آیا، وزراء بلوچستان نے اس واقعے کے فوراً بعد آج ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ دہشت گردی کا کلم کلا واقعہ ہے جس کا مقصد بلوچستان میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو خراب کرنا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو واقعات ہو رہے حال ہی میں جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافے ہوا ہے، تو انہوں نے ایک ہمسایہ ملک یعنی بھارت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ پس پردہ جو ہے بھارتی حکومت جو ہے وہ بلوچستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ان کو انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بلوچستان میں جو آئے روز بالخصوص ابھی حال ہی میں جو دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے وہ پردہ جو ہے وہ انڈیا یا بھارتی جو ادارے وہ بلوچستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ترقیاتی کام ہو رہا ہے، بلوچستان کے عوام کے لیے جو حکومت کی جانب سے مختلف منصوبوں پر کام ہو رہا ہے اس کو ناکام بنانے کی ایک سازش ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی جانب سے اس طرح کے جو سازشیں ان کو ماضی میں بھی ناکام بنایا گیا اور آئندہ بھی ناکام بنائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو قوتیں یا جو دہشت گرد تنظیمیں اس واقعے کے بالخصوص جو خضدار کا جو واقعہ ہوا ہے جو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقین نہیں تھا کہ دہشت گرد جو ہے وہ بچوں کو، اسکول کے بچوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ایک انہوں نے کلیئر کٹ وہ ایک اعلان آپ سمجھے یا ایک پیغام دیا کہ اب بہت ہو چکا ہے، اور اب جو ہے ہم جو دہشت گرد تنظیمیں یا جو مسلح لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں گے۔ تاہم انہوں نے جو صحافیوں نے سوال کیا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ کوئی آپریشن ہوگا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاں بھی دہشت گرد ہوں گے ان کا کلا کما کریں گے۔ صحیح، بالکل انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست سب کر سکتی ہے، اب خاموش تماشائی کا کردار نہیں کریں گے بلکہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو اس سے کیا آپ کیا سمجھ پائے ترین صاحب کہ دیکھا جائے تو ویسے بھی دہشت گردی کے واقعات تو پہلے بھی ہوتے آ رہے ہیں، خضدار ڈویژن، کلا ڈویژن یا خضدار کی بات کریں، 4 دن پہلے بھی خبر آئی تھی لیویز پر اٹیک ہوا، 4 جوان شہید ہوئے تھے، جنوری میں ایک اٹیک ہوا تھا جو ڈیٹیل ہیں۔ تو اس ساری ڈویژن میں تو دہشت گردی کے واقعات تو ویسے بھی ہو رہے ہیں، سارے صوبے میں ہو رہے ہیں، تو کیا سمجھا جائے CM صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کو کہ بڑے اسکیل پر کوئی آپریشن ہوگا؟ بالکل، مطلب ان کا جو آج کا پریس کانفرنس تھا انہوں نے ایک ڈائریکٹلی ایک پیغام بھی دیا ہے ان قوتوں کو جو بلوچستان میں دہشت گردی کو بقول حکومت کے فروغ دے رہے ہیں کہ اب بھی بہت ہو چکا ہے، اور انف از انف، ابھی ہم ایک قسم کا آپریشن کریں گے، کیونکہ یہ واقعے کے فوراً بعد نہ صرف بلوچستان کی حکومت میں ہلچل شروع ہوئی بلکہ وفاقی حکومت میں بھی بڑے پیمانے پہ اس پہ تنقید کا وہ شروع ہوا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر قبل وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ بھی کوئٹہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ امکان ہے کہ وہ آج کسی اہم ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے، اور جو زخمی لائے گئے CMH ہسپتال کوئٹہ میں ان کی عیادت بھی کریں گے، اور خود جو آرمی چیف یا فیلڈ مارشل ہے وہ بھی کوئٹہ پہنچیں گے، اور وہ بھی ایک امن و امان کی صورتحال بالخصوص بلوچستان کی جو حالیہ واقعات ہے اس سلسلے میں ایک اہم اجلاس میں شرکت کریں گے، اور ایک توقع کی جا رہی کہ جو ایک آپریشن لانچ کیا جائے گا، لیکن اب تک یہ نہیں بتایا کہ آپریشن کس طرح ہوگا، کس بنیاد پہ ہوگا، کہاں پہ ہوگا۔ یہ تمام وہ چیزیں جس میں امکان ہے کہ آج جو اعلیٰ سطحی اجلاس ہوگا اس میں یہ زیر غور لایا جائے گا۔ اچھا، جیسے سرفراز بگٹی صاحب کی پریس کانفرنس کا آپ نے حوالہ دیا تو اس میں انہوں نے افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے حوالے سے بات کی اور شکایت کی کہ انہوں نے خاطری کروائی تھی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہوگی تو وہ اپنا وعدہ بھی پورا کریں، تو افغانستان کا بھی ذکر کیا۔ تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جو بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زمین افغانستان کی استعمال ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے بھارت ہے؟
جی بالکل، یہ تو آج سرفراز بگٹی نے آج بھی یہ بات کی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ بھارت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی بار انہوں نے یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ ماضی میں بھی یہ کہا کہ جو ٹی ٹی پی خاص کر تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ یعنی امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد جو جدید اسلحہ ہے وہ ان کے ہاتھ لگایا، اور اس اسلحے کے ذریعے وہ بلوچستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہی ہے، اور یہ بات بھی انہوں نے کی ہے بار بار کہ جو مسلح قوتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ٹی ٹی پی کا ایک الائنس ہے، اور خاص کر ابھی جو چند روز قبل نال میں 4 لیویز اہلکار کو شہید کیا گیا تھا، تو اس کی بھی بعد میں ٹی ٹی پی نے ذمہ داری لی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے پریس کانفرنس میں ایک اشارہ دیا کہ اب ایک ایکشن لیا جائے گا، تاہم انہوں نے کس طرح ایکشن ہوگا، کس بنیاد پہ ہوگا، کس علاقے میں ہوگا، شاید آج جو اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں، اس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اچھا ترین صاحب، اب تک یہ صبح کا واقعہ ہے، کسی بھی گروپ کی طرف سے کیا اس کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ جو لیویز پر حملہ ہوا تھا 4 دن پہلے، اس کی تو ٹی ٹی پی والوں نے ذمہ داری قبول کی، یا ماضی میں بی ایل اے دوسری تنظیمیں دعوے کرتی رہی ہیں کہ یہ ہم نے کیا؟ اس حوالے سے کسی تنظیم کا، کسی گروپ کا کوئی دعویٰ سامنے آیا ہے؟ نہیں، ابھی تک کسی تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، اور نہ ہی حکومت کی جانب سے کسی گروپ یا مخصوص گروپ پہ یہ الزام لگایا کہ فلاں گروپ جو ہے اس میں ملوث ہے۔ البتہ آج اس واقعے کے فوراً بعد ڈپٹی کمشنر خوزدار نے یاسر اقبال دشتی نے کہا تھا کہ یہ بظاہر خودکش حملہ لگ رہا ہے، تو اگر یہ خودکش حملہ ہے تو اس میں یہ جو ٹی ٹی پی کو بھی خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک کسی تنظیم نے واضح طور پر اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم جو اگر ہم ماضی میں دیکھیں کہ خودکش جو حملے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر ٹی ٹی پی جو ہے وہ ملوث رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، جیسے پہلے ہم نے بات کی افغانستان کے کردار کے حوالے سے، تو کل ہم دیکھتے ہیں جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں ان کی چین کے وزیر خارجہ کی اور افغانستان کے وزیر خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی، اور سی پیک 2 کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ آج جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ سی پیک 2 ہوگا اور اس میں افغانستان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر یہ سی پیک کا منصوبہ افغانستان کی طرف جاتا ہے، چین کا ظاہر سی بات اس میں بڑا کردار ہے، تو کیا ہم اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ پھر افغانستان پاکستان کے حوالے سے جو اس کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ان کی حکومت کوئی اقدامات اٹھائے گی، یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان پر کوئی کنٹرول ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ جو کل کا جو چین میں یہ ایک اہم اعلیٰ سطحی جو آپ کے اجلاس ہے یا میٹنگ ہے یا جو بھی ہے، اس میں یقیناً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے، اور اگر افغانستان کو سی پیک میں شامل کیا جائے گا تو یہ یقیناً پاکستان کی خواہش ہوگی کہ افغانستان پہ یا جو وہاں پہ جو حکومت ہے اس وقت اس پہ کچھ پابندیاں اس طرح عائد کی جائے کہ وہ جو مسلح تنظیم ہے ٹی ٹی پی جو پاکستان نے اس کو ایک دہشت گرد تنظیم بھی قرار دیا ہے، کہ اس پر نہ صرف پابندی عائد کرے بلکہ وہاں جو ان کی سہولت کاری کی جا رہی اس کو بھی ختم کیا جائے، تاکہ سی پیک کی کامیابی کے لیے نہ صرف امن و امان کی ضرورت ہے بلکہ سی پیک سے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ماضی میں بھی حال ہی میں جو ایک تناؤ رہا ہے وہ بھی ختم یا دور ہونے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے، اور اس صورتحال میں افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کا بالخصوص جو دہشت گردی کے حوالے سے یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستان کا مطالبہ ہے اس پہ کہاں تک وہ عمل درآمد کرتا ہے یا کہاں تک وہ یقین دہانی کراتا ہے، یہ سب جو ہے وہ کل کا جو چین میں جو اجلاس ہو رہا ہے پاکستان، چین اور افغانستان کے جو وزرائے خارجہ یا دیگر اعلیٰ حکام ہیں
اس میں شاید یہ ایک اہم نقطہ ہوگا اور اس پر کل بات ہوگی. صحیح. اچھا ایوب ترین صاحب، آخر میں آپ سے یہ بھی سمجھیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ کتنے اضلاع میں یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا کنٹرول ہے. ویسے اگر آپ سے سمجھا جائے تو کون کون سے ایسے ایریا ہیں، جیسے میں نے کلات ڈویژن کا کہا، خزدار بھی اس کا ہی حصہ ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، یا مکران ہو گیا، وہاں سے بڑی خبریں آتی ہیں، سورج زدہ علاقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اوورال اگر بلوچستان کو ہم سمجھنا چاہیں یہاں پر بیٹھ کر، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایریا ہیں جہاں پر دہشت گردی کے واقعات بہت بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں؟ بالخصوص میں جو اگر دہشت گردی کے واقعات کی بات کیا جائے تو مستونگ، خوزدار، کلات، اور دوسری جانب اگر ہم شمال کی جانب جاتا ہے تو جوب، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، بشین، یا مکران ڈویژن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ابھی حال ہی میں مسلسل یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. خوزدار میں آج یہ جو واقعہ ہوا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس میں بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں نے بھی بارہا کہا ہے کہ یہ جو ارکان اسمبلی ہے اس میں زیادہ تر فارم 47 کے تحت جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، اور ان لوگوں کا اپنے علاقوں میں عوام سے رابطے کا فقدان بھی ہے. دوسری جانب جو عام لوگ ہیں وہ بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو موجودہ نمائندے ہیں اسمبلی میں زیادہ تر ان پہ ان کا اعتماد نہیں رہا. تو یہ جو رابطہ ہے یا رابطے کا فقدان ہے، یہ وہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے ان اضلاع میں یا دیگر اضلاع میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں. تاہم حکومت نے بارہا کہا کہ وہ دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور آج وزراء بلوچستان نے واضح طور پر کہا کہ وہ آپریشن ہوگا، لیکن وہ آپریشن بہت ٹیکنیکل طریقے سے ہوگا. اس میں فورسز کی زیادہ استعمال نہیں ہوں گے، لیکن اس میں دیگر جو ان کے سہولیات ہے یا دیگر جو ذرائع وہ بہتر انداز میں ان دہشت گردوں یا مسلح افراد کے خلاف استعمال کیا جائے گا، تاکہ بلوچستان میں امن و امان نہ صرف قائم ہو سکے بلکہ لوگوں کے لیے روزگار، صحت اور تعلیم یا دیگر جو پروجیکٹس ہے اس کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کیے جا سکیں. صحیح. اچھا ایوب صاحب، ویسے تو ہمارا آخری سوال تھا، لیکن آپ نے جیسے پولیٹیکل قیادت کا ذکر کیا تو ہمیں یاد آتا ہے کچھ مہینہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مالک بلوچ صاحب بھی گئے تھے، ذاتی عمرہ نواز شریف صاحب سے ملے تھے، پھر بڑا اعلان ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، کوئی بڑا کردار ادا کریں گے. اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو سکی ہے؟ نہیں، اس میں جس وقت ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب گئے تھے لاہور میں ذاتی عمرہ، جہاں پہ انہوں نے میاں شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، سابق وزیر اعظم سے، تو بلوچستان میں زیادہ تر جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں یا عام لوگ ہیں یا ان میں ایک امید کے لہر یا آپ کہہ سکتے ہیں کرن پیدا ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے وفاق کی جانب سے ایک کوشش کی جائے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کو سیاسی بنیادوں پہ حل کیا جائے، کیونکہ بہت سارے سیاسی جماعتوں کا آج بھی موقف یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ فورسز کے ذریعے یا بندوق کے ذریعے اس کو حل نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے. بالخصوص جو ناراض بلوچ جو پہاڑوں پہ ان سے مذاکرات کا ایک عمل شروع ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد میاں شہباز شریف کا جو توقع کیا جا رہا تھا کہ وہ اس پہ بہتر انداز میں رسپانس کریں گے، لیکن یہاں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اس طرح انہوں نے وہ رسپانس نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے وہ مسئلہ ابھی جو کا تو پڑا ہوا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ ایوب ترین صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، ایوب ترین صاحب بلوچستان سے تعلق رکھندڑ انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے بلوچستان کی اوورآل جو صورتحال ہے وہ پولیٹیکل ماण्हुनि جو کردار ہے دہشت گردی کے واقعہ ودن پیا ان کے کییں کنٹرول کرے سکے تو ان کے جو خزدار میں اج انتہائی افسوسناک واقعو پیش آयो. معصوم ॿारड़ा जेके सुबुह जो तयार थी स्कूल विया पे जीअं उन्हनि खे टारगेट कयो वियो, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं. ऐं जीअं असीं बार बार चऊं था त अहिड़नि वाक़िअनि जी जेतिरी मज़म्मत कजे उहा घटि आहे. दहशत गर्दी जो को बि वाक़ियो हुजे जंहिंमें कंहिं बि मासूम माण्हू जी ज़िंदगी वञे थी उहो इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे ऐं उहो मज़म जो अमल आहे. सो बहरहाल हिते मुख़्तसिर ब्रेक जो वक़्तु थिए पियो, असीं ब्रेक वठंदासीं ऐं वापसि ईंदासीं. बलूचिस्तान जी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते
स्कूली ॿारनि खे जेको टारगेट कयो वियो आहे उन ते पाण वधीक तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं पाण बलूचिस्तान में जेका अमन अमान जी ख़राब थींदड़ सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं। गॾोगॾु खुज़दार में जेको ही इंतिहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो, स्कूल वेंदड़ ॿारनि खे टारगेट कयो वियो, उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िये निगार शाहीन कुरैशी साहब जेके आहिनि उहे हींअर असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह देखते हैं सर, बलूचिस्तान में हम मुसलसल देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो हो रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है, फोर्सेस की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। आज जो सुबह में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, स्कूल जाने वाले जो बच्चे थे उनकी बस को टारगेट किया गया, गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह है, 47 से ज़्यादा लोग उसमें सवार थे। अब तक बताया जा रहा है कि 6 लोग जो हैं उनकी शहादत हो चुकी है। किस तरह देखते हैं आप इस वाक़े को और ओवरऑल जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसको? देखिए जी, जो इस वक्त का तनाज़र तो पाक इंडिया ये जो जंग का मंजरनामा बना वो भी इसी का शाखसाना है कि पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ ये है कि इंडिया जो है बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा वज़ीरिस्तान वगैरह के इलाके में भी बज़रिया अफगानिस्तान हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात में सहूलतकार भी है, मुलव्वस भी है, फंडिंग भी करता है और उनके यहाँ ऐसे जो हैं सेल भी हैं जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये गुज़िश्ता जो जंग हुई है जिसके अंदर, क्योंकि देखिए जब दो न्यूक्लियर ताकतें एक दूसरे पे मिसाइल बरसा दें तो वो जंग ही है ना, और क्या है। तो वो उस सारी जंगी सूरत हाल में जिस वक्त अब जंग बंदी के मौके में हम बैठे हुए हैं, अभी भी इंडिया कोई ना कोई जो है हरकत करने से बाहर नहीं आ रहा है कि अभी ये मासूम बच्चों को जो सुबह स्कूल जा रहे हैं ये तो इंतहाई बुज़दिल लोग जो है करते हैं, चाहे वो बिलाशुबा हमारे बलूचिस्तान के लोगों को जो है फंडिंग कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर ये गैर मुल्की जो है सपोर्ट, सहूलतकारी, फंडिंग और ये तमाम चीज़ें ना हो तो हमारी अफवाज जो हैं ऑलरेडी दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर एक कार्रवाई में मसरूफ़ हैं और बहुत अच्छे से सिलसिला जारी है। आपने देखा कि बलूचिस्तान के हवाले से कराची में भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे और फिर बलूचिस्तान में तसलसल के साथ कभी खुज़दार में कभी कहीं ना कहीं मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसमें मासूम शहरियों को और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाता है, छुप कर हमले किए जाते हैं और मजदूरों को भी पकड़कर जो है गोलियां मार दी जाती हैं, बसों से उतार कर और उनकी शनाख्त पूछ कर जो है कि किस सूबे से ताल्लुक है। ये तमाम जो चीजें हो रही हैं ये कोई ऐसी चीज नहीं होती, क्योंकि अलहदगी पसंदी की भी अगर कोई बात की जाए तो वो बैरूनी सहूलतकारी और बैरूनी एजेंडे के बगैर ना तो उसको पजीराई होती है ना कुछ और ये फंडिंग और तमाम मामला जो हैं ये खारजा अमूर किसी मुल्क के साथ जुड़े होते हैं। हमारे सामने बांग्लादेश की पूरी मिसाल मौजूद है कि जब बंगाल के अंदर कौमी सवाल के ऊपर मामलात फौजी जनता से बिगड़ते गए और 6 नुकात आ गए तो उनके सोल्यूशन की तरफ तो जा ना पाए, लेकिन यह कि इंडिया ने उसका फायदा उठाया और मुफ्ती बानी की तरबियत समेत बहुत सारे फंडिंग करके मुसल्ला करके खुद हमलावर होके हमारे मुल्क को जो है 2 टुकड़ों में हिस्से तकसीम किया। आज भी जो है पाकिस्तान के अवाम इस दहशतगर्दी से आशना हैं और ये समझते हैं कि हमारी जो अफवाज इतना तसलसल के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हैं और अब जो है ये जो भी फ्रंट हैं जिसने भी जिम्मेदारी ली, जिसके अंदर PLA वगैरह पहले जिम्मेदारियां लेते हैं, तो इन लोगों ने मासूम शहरी क्या मासूम बच्चों तक ये उतर आए हैं उनमें, और जो है तालिबान टेररिस्टों में कोई फर्क नहीं रहा कि जिस तरह आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के बच्चों को ज़िबा करके कत्लेआम करके हमारे 100 से ज़ायद बच्चे जो है वो जुल्म का शिकार बने थे, तो उसी किस्म की दहशतगर्दी के जो हैं ये इजहार हैं कि स्कूल के बच्चे और उनके साथिज़ा जो हैं
وہ صبح ہی صبح جا رہے ہیں اور آپ ان کو بم برسا دیں، بم پھاڑ دیں، اور وہاں پہ 6 شہادتیں تو ہو گئیں، لیکن ان باقی معصوم بچوں کی زخمی ہونے کا کیا تصور ہم کر سکتے ہیں؟ کہ جس گاڑی کا منظر ہم جب دیکھتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا نقصان ہمارے بچوں کو پہنچا ہوگا۔ تو اتنے شفاف جو ہیں اقدامات، وہ کوئی بھی آزادی کی بات کرنے والا یا انسانی حقوق کی بات کرنے والا نہیں کرتا۔ یہ کرائے کے لوگ اور یہ ٹارگٹ کے لوگ کرتے ہیں، جنہیں ٹاسک دیے جاتے ہیں، جس طرح جعفر آباد کا تھا وہ ٹرین کا واقعہ، کہ وہاں پر بھی یہی باتیں نکلی کہ جی تباہی کرنی ہے، انٹرنیشنل ہائپ بنانی ہے، لوگوں کو مارنا ہے، اور وہی ایک عالمی سطح پہ علیحدگی پسندی کے جو ذریعے پروپیگنڈا اور موبلائزیشن کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ بھی اسی قسم کا وحشیانہ اقدام ہے جس میں بچوں کو، معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اچھا شاہین صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں بھی بھارت کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ ملوث ہے۔ پھر سرفراز بگٹی صاحب نے پریس کانفرنس کی، بھارت کے ساتھ ساتھ افغانستان کا بھی نام آ رہا ہے کیونکہ سرزمین تو ان کی بھی استعمال ہو رہی ہے نا۔ تو آج بھی سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ جو طالبان افغان حکومت ہے ان کو بھی اقدام اٹھانے چاہیے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ تو اوورال جو یہ ساری اس خطے میں دہشت گردی ہے، افغانستان کا کتنا بڑا کردار دیکھتے ہیں؟ دیکھیے صحیح، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی، میں ادھر آنے لگا تھا کہ گزشتہ روز جس طرح چائنا کے اندر جو ہے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چائنیز وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ کے جو بات چیت ہوئی، اس تناظر میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ پاک انڈیا اس تمام جو ہے جنگ کے بعد براہ راست جو ہے یہ پیغام دیا جائے گا افغانستان کو کہ وہ باز رہے یا معاملات کو طے کر لے، ورنہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ جس وقت جو ہے انڈیا نے رات کو حملہ کیا، انہی رات کو اور اگلے دن میں 70 کے قریب مداخلت کار جو ہیں افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو مارا۔ پاکستان کی افواج ایک جانب انڈیا کے ساتھ لڑ رہی تھی، دوسری جانب وہ افغانستان کے بارڈر پر بھی جو ہے الرٹ تھی۔ تو جب انڈیا ہم پہ رات جو ہے حملہ آور ہوتا ہے میزائلوں سے، تو یہی افغانستان سے 70-80 کے قریب تو مر گئے، باقی بھاگ گئے، تو انہوں نے یہاں مداخلت کرنا چاہیے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب اس کے نتائج پس منظر میں اگر دیکھیں کہ کل چائنا میں بیٹھ کر کیا ریزالو کیا ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف یہاں بلوچستان میں بھی اور وزیرستان میں بھی مسلسل استعمال کی جا رہی ہے، تو پاکستان کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی حکمت عملی اس وقت بنانی پڑے گی کہ یا تو آپ راہ راست پر آ جائیں، ورنہ راست اقدام کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہ گزشتہ دنوں میں بھی بات آئی تھی کہ جب پاکستان کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا تو اس کے اندر چائنا نے ان ساتھ بٹھا کر یہ بات حل کروانے کی ایک کاوش کی تھی، جو یہ ملاقات ہوئی ہے کہ بھئی کچھ معاملات طے پا جائیں۔ لیکن اگر یہی طرز عمل جاری رہا تو پاکستان کا یہ ریزالو ہے کہ چاہے افغانستان کے اندر جا کر ان ٹھکانوں کو ختم کرنا پڑے، پاکستان یہ جو ہے اجازت نہیں دے گا کہ جب ایک ایٹمی قوت کے ساتھ ان کا خود ایٹمی قوت ہوتے ہوئے اتنا بڑا تنازع چل رہا ہے، تو وہ افغانستان کو اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں کرنے کی آزادی دے دیں۔ کیونکہ جب بھی کوئی جنگ کا منظر ہوتا ہے تو افغانستان اس وقت فائدہ اٹھانے کے لیے مداخلت کاری کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بلا شبہ یہ بات کی ہے اور سرفراز بگٹی صاحب نے بھی کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس معاملے کے اوپر سخت موقف آج کے واقعے کے دردناک واقعے کی روشنی میں چائنا کے بھی علم میں لانی چاہیے کہ ہمارے لیے یہ جو ہے ریڈ لائن ہے کہ ہمارے بچوں تک جو ہے، معصوم بچوں تک جب آپ انہوں نے تو اپنے طور پہ تمام سوار لوگوں کو ختم کرنے کی کاوش کی ہے نا، تو ہم اس کو کیسے ڈیفرنٹ لے سکتے ہیں؟ ہم ایسی پالیسی کو افغانستان کی بہت سنگینی کے ساتھ جو ہے اپنے اوپر حملہ سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بر وقت جو ہے یہ بات کر کے اقدام کرنا چاہیے اور ان کو ایک سبق سکھانا چاہیے کہ جہاں سے
یہ सहूलत कारी हो रही है वहां पर बिलवास्ता तौर पर जो है उसकी सजा दें। बिल्कुल। साथ साथ कुरैशी साहब, एक सबक तो उनको सिखाना चाहिए जहां पर प्लानिंग हो रही है, जो कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? आप किस तरह देखते हैं ये जो ओवरऑल दहशतगर्दी है, इसका हल क्या है? एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, कोई डायलॉग, या क्या समझते हैं कि किस तरह ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बड़े हालात खराब हैं, इसी तरह बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब हैं, तो किस तरह इन पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, दो बातें हैं। आप हमें भी जानते हैं कि हमारी जमहूरियत पसंद जो है सोच है और हम जो है चीजों के सियासी हल पे जो है ना की जरूरत को समझते हैं, लेकिन जो लोग हमारी बसों को अगवा करें, हमारे बच्चों को मारें और उनको जो है ना उनकी जिंदगी छीनना चाहेंगे, तो ये कौन सी एक आजादी की जंग है? ये कौन सी जो है अपने हकूक की जंग है, जिसके अंदर बेगुनाहों को आप उनके पंजाब के शनाख्ती कार्ड देखकर अगर मारेंगे, उनकी जिंदगी छीनेंगे, जबकि तबकाती तौर पे भी आप नहीं देख रहे कि कोई जो है हजाम है, कोई मजदूरी करने जो है जनूबी पंजाब से गया हुआ है। तो जब आप इतने सफाक एजेंडे पर अमल करेंगे तो पॉलिटिकल इंगेजमेंट का जो एक बात है, जो हम उसूली तौर पर हम कहते हैं कि पॉलिटिकली इंगेज करते जाएं, जो पाकिस्तान के अंदर आइन के ताबे रहकर सियासी जद्दोजहद करता है, उनको एक तरफ करते जाएं, लेकिन जो मावराए आइन जो है इस तरह के दहशतगर्दी के इक़दाम करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाना जरूरी है। तो ये दो तरफा टू प्रोंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वहां की जो है सरफराज भुट्टी हैं या और दीगर तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल जो हैं लोगों से इंगेज करें, जिस तरह मैंगल साहब से और दीगर लोगों से, कि अगर वो ये समझते हैं कि आईनी तरीक़ाकार में कोई जद्दोजहद है, इंगेज करना है, उनकी महरूमी है, उस पर हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रखने चाहिए। लेकिन जो इस तरह के दहशतगर्दाना वाक़यात है, दहशतगर्दों के साथ दहशतगर्दी के ही तरीके से निपटना चाहिए। ये तमीज करना बहुत जरूरी हो गया है और मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है, जो वहां पर मजदूरों को, मेहनत कशों को भी कत्ल करते हैं और वहां बच्चों को भी कत्ल करते हैं या ट्रेनों को भी अगवा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोई आज़ादी की या हकूक की जंग इस तरह लड़ी नहीं जा सकती जो सस्टेनेबल हो, जिसमें इंसानों को कत्ल किया जाए। खूनरेजी से जो है आईनी जद्दोजहद नहीं होती। तो मैं तो आईनी जद्दोजहद का जो है कायल हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने वक्त निकाला और बड़ी अहम बातें की, तजवीज़ें दी। बिल्कुल जेके धुरियूं ॻाल्हियूं करणु चाहिनि थियूं उन जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हियूं थियणु खपनि, ऐं जेके हथियार इस्तेमालु कनि थियूं, मासूम शहरियुनि खे निशानो बणाइनि थियूं, उन जे ख़िलाफ़ु ज़ाहिर आहे कार्रवाई खां सवाइ ॿियो कहिड़ो ऑप्शन बचे कोन थो। सो ॾिसूं था त अॼु जेको हीउ आलसत इजलास थिए पियो कोयटा में, जंहिंमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब भी शरीक आहिनि, आर्मी चीफ साहब भी शरीक आहिनि, ऐं ॿियूं जेके अख़्तियारियूं आहिनि, कहिड़ो को लाहे अमल जोड़नि था ही, या छा हिकमत अमली हुजे थी बलूचिस्तान जे हवाले सां ऐं ओवरऑल मुल्क जे हवाले सां, सो उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जो ही असांजो प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांजी ॾींदा इजाज़त। लेने के बाद